اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار 500,000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے آپ مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آئیے آئندہ کل، ایک دن پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں، آج بدھ ہے، آئندہ کل جمعرات کو ہمارا اسی چینل پر 9:30 بجے لائیو بیان ہوتا ہے۔ تو آئندہ کل کے بیان کا عنوان، حالانکہ ہم نے الگ سوچا تھا، کشمیر کا 10 دن کا سفر کر کے میں آیا ہوں تو میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ عنوان اس ہفتے رہے گا کہ ہاں میں نے کشمیر کا منظر دیکھا ہے، لیکن ابھی فی الحال اس عنوان کو ہم روک رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جو اہم عنوان ہے، محمد کی محبت، جانے جاہیں عین ایمان ہے، اور میرے ماں باپ، میری جان، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ضروری ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، روح ہے، جان ہے۔ بہت اہم بیان آئندہ کل اسی چینل پر اس عنوان پر ہوگا 9:30 بجے۔ آپ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ اس بیان کو دیکھیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہ کر سکتے ہیں، نہ آئندہ بھی کبھی کریں گے۔ آئیے پہلی بڑی خبر بھی آ رہی ہے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پیغمبر محمد کی شان میں گستاخی کے خلاف اب انٹرنیشنل قانون بنے، عالمی قانون بنے، اب اس کی مانگ اٹھنے لگی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پڑوسی ملک پاکستان کے بڑے عالم دین، جن کو دنیا کا ہر ایمان والا ہی نہیں بلکہ ہندو بھائی بھی بڑا مانتے ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اب آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے بھی اس پر یہ بات کہی ہے کہ عالمی قانون بننا چاہیے۔ اور یہی نہیں، ملک ہندوستان کو یہ 2 شیطانوں کی وجہ سے اور بی جے پی کی خاموشی اور ان بھکتوں کو چھوٹ دینے کی وجہ سے بی جے پی کا نقصان نہیں، ہمارے پیارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اب دنیا ہمارے خلاف بات کر رہی ہے۔ یمنی پارلیمنٹ کے عرب اور اسلامی ملکوں سے بین الاقوامی سطح پر دباؤ بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اب معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچ گیا، ہندوستان کو رواداری کا بھاشن کی تلقین کی گئی، عرب لیگ نے بھی احتجاج کیا، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس
نے بھی گستاخ رسول کو کٹہرے میں لانے کا ڈیمانڈ کیا، اور خبر بڑی یہ بھی آ رہی ہے کہ القاعدہ جیسی تنظیم بھی اب اس معاملے میں کود گئی ہے۔ اب تک 15 مسلم ملکوں نے احتجاج درج کروایا۔ عالم اسلام میں تیسرے دن بھی ٹویٹر پر اللہ رسول اللہ ٹرینڈ کرتا رہا۔ نوپور شرما اور نوین کمار جندال کی گستاخی سے بڑے سفارتی بحران کا سامنا ہے۔ 10 جون کو جماعت اسلامی پاکستان کا گستاخی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان سامنے آیا ہے۔ امت مسلمہ ایک زبان ہو کر گستاخانہ اقدامات کے خلاف آواز اٹھائیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ایسی اپیل آئی ہے، اور بھارتی حکومت کو اور خاص طور سے مودی جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا اندھ بھکت نہیں ہے۔ لالی پاپ دے کر صرف ان دونوں کو پارٹی سے نکال کر کام نہیں چلے گا، بلکہ احتجاج دنیا بھر میں رک نہیں رہا ہے۔ ہمارے پیارے ملک کے خلاف ہوا بن رہی ہے۔ اس لیے مودی جی سے ہم کہیں گے کہ اپنی لاڈلی، اپنی چہیتی نوپور شرما اور اپنے لاڈلے نوین کمار جندال اور ایسے جتنے زہریلے سانپ ہیں، ان کو جیل کی سلاخوں میں فوراً ٹھونسا جائے۔ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں، لیکن ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے حیدرآباد سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی ایک زہریلا ناگ ہے، غالباً اس کا وہ بھی بی جے پی کا کوئی موزور اور شیطانی لیڈر ہے جو ہمیشہ نفرتوں کی بھاشا بولتا رہتا ہے۔ دیکھیے، پہلے بی جے پی نے ان شیطانوں پر کارروائی نہیں کی تو ان کے حوصلے بڑھتے ہی گئے، اور اب حال یہ ہے کہ یہ نہ مودی کو گن پا رہے ہیں، اب مودی کے بھی کنٹرول میں نہیں اور بی جے پی کے بھی کنٹرول میں نہیں۔ ابھی پھر راجہ سنگھ نامی خبیث نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی۔ آخر مہاراشٹر کے ناندیڑ میں اس پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بی جے پی کے وہ بزرگ لیڈران ہیں جو مسلمانوں کو ہمیشہ سے ہی نشانہ بناتے آ رہے ہیں، لیکن اب ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفی شخصیات کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے تعلق سے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو راجہ سنگھ جیسے خبیث نے باقاعدہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کی، جس پر مہاراشٹر کے ناندیڑ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آئیے ناظرین، ہندوستان کا بڑا ادارہ، ملک کا بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند، جہاں کے پڑھنے والوں نے اور جہاں کے نکلنے والوں نے اس ملک کی آزادی میں پہلی لائن میں کھڑے رہ کر حصہ لیا تھا، اسی دارالعلوم دیوبند کا ملک پر احسان ہے، اور پوری دنیا میں یہاں کے پڑھنے والے اس وقت موجود ہے۔ اب اس دارالعلوم دیوبند نے بھی آواز اٹھائی ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے بھی کہا کہ توہین مذہب قانون کو اور سخت بنایا جائے۔ محتمم ابو القاسم نعمانی نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے مرتکبین کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر سخت قانون بنایا جائے تاکہ آگے کوئی خبیث، کوئی شیطان ایسی غلطی نہ کرے جس سے ہمارے اس پیارے ملک کا امن و امان خراب ہو، ختم ہو۔ آئیے ناظرین، ایسی بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے علی گڑھ سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایک زہریلی ناگن ہے پوجا پانڈے، جس نے اس سے پہلے باقاعدہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اس نے بڑی گھٹیا حرکتیں کی ہے اور ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا کافی کام کیا ہے۔ ابھی اس خبیث عورت نے نماز پر پابندی لگانے کا ڈیمانڈ کیا۔ آخر اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اکھل بھارتی ہندو مہا سبھا کی نیشنل سیکریٹری مہا منڈلیشور عرف پوجا پانڈے کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ علی گڑھ کے ایس ایس پی نے صاف طور سے گزشتہ کل کہا کہ پانڈے کے خلاف، پوجا پانڈے کے خلاف قابل اعتراض اور ووادت بیان دینے پر علی گڑھ کے گاندھی پارک پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 153A 295B A اور 505 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے کانپور کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر نوپور شرما اور نوین کمار جندال پر بی جے پی نے کارروائی کر لیا ہوتا تو کانپور میں فساد نہ ہوتا، لیکن کیا کریں، اب بی جے پی کی خاموشی ہی بتاتی ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، آپ کانپور میں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے خبر بتائی تھی کہ شہر قاضی ہے، وہاں کے بڑے آدمی ہیں اور بڑے امن پسند ہے، جو ہندو
ہندو مسلمانوں میں امن کا کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ امن کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے تو باقاعدہ آتنکیوں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ اب ان کا بیان بھی گزشتہ کل بالکل بھڑکاؤ انداز میں گودی میڈیا بتا رہی ہے۔ جی ہاں، ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بلڈوزر چلایا جائے گا، لوگوں کو ڈر ہے کہ آپ کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے گا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بلڈوزر چلا تو ہم کفن باندھ کر سڑکوں پر اتریں گے۔ بس ان کا یہ بیان جو ہے اس وقت گودی میڈیا مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ خیر، کانپور شہر قاضی عبد القدوس کے اس بیان کو کافی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہیں پر 50 لوگ اب تک گرفتار کیے گئے ہیں، اور مبینہ کلیدی ملزم جسے بتایا گیا ہے ظفر حیات ہاشمی، خبر آ رہی ہے کہ اس کی بیوی زارا ہاشمی کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کانپور تشدد سے پاپولر فرنٹ کو بھی جوڑا جا رہا ہے، تو پاپولر فرنٹ کا بیان آیا ہے کہ کانپور تشدد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں سافٹ ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، مودی جی اور بی جے پی کی مکاری پھر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ 8 دن تک تو نوپور شرما کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، کوئی ان پر کڑی کارروائی نہیں کی، لیکن جب عرب نے صرف انگڑائی لی اور ٹویٹر پر احتجاج اور آندولن شروع ہوا تو جناب بی جے پی ایسے گھبرائی کہ پھر نوپور شرما اور نوین کمار جندال کو پارٹی سے نکال دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں مکاری کیسے نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف صرف نکال دیا، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ صرف نکالنا یہ کوئی کارروائی، پارٹی سے نکالنا یہ کوئی کارروائی نہیں ہے، ایسے خبیثوں شیطانوں کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوسا جانا چاہیے۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جیل کی سلاخوں میں تو ٹھوسا نہیں گیا، بلکہ نوپور شرما کو پوری پولیس سیکورٹی دے دی گئی۔ جی ہاں، یہ وہی نوپور شرما ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے مہاراشٹر کے دبنگ قد آور سیکولر نیتا ڈاکٹر جتیندر اوہاڑ نے بڑا بیان دیا ہے کہ بی جے پی کی ایک پروکتا کی وجہ سے پوری دنیا میں ہندوستان کی بے عزتی ہوئی ہے، لیکن کیا کریں، اس کو بجائے جیل کی سلاخوں میں ٹھوسنے کے، اس پر کارروائی کرنے کے، اس کی سیکورٹی اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس وقت بڑی خبر ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ نواب ملک اور انل دیشمکھ کو ووٹ دینے کا حق نہیں کیونکہ وہ قیدی ہے۔ ای ڈی نے ایکس گرہ منتری وزیر داخلہ اور این سی پی کے سابق دبنگ قد آور نیتا اور سابق وزیر کی درخواستوں کی مخالفت کی۔ راجیہ سبھا الیکشن کے لیے ووٹوں سے مماثلت رکھنے والی مہا وکاس اگاڑی کا سردرد اب بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے، ای ڈی نے یہ بیان دیا ہے کہ نواب ملک اور انل دیشمکھ کو ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ قیدی ہیں۔ اس وقت کرناٹک سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک سے ہی ایک نیچ ناٹک شروع ہوا تھا، حجاب کو لے کر غیر ضروری مدعا اچھال کر پورے ملک کے ماحول کو شیطانوں نے خراب کیا تھا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کرناٹک سے حجاب کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کی ایک کالج مینجمنٹ، کرناٹک کے دکشنا کنڑا ضلع کے ایک کالج میں 24 اسٹوڈنٹس بیٹیاں جن پر حجاب پہننے کی وجہ سے 7 دنوں کے لیے کلاس میں جانے پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی، اور کالج انتظامیہ نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا اور ان پر پابندی لگائی کہ جنہیں حجاب پہن کر کلاس آنا ہے وہ کسی دوسرے کالج میں داخلہ لے لیں۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب حجاب کا مدعا چلا تھا اسی وقت میں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ میں برسوں سے اپنے بیانات میں کہتے آ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنے ادارے بناؤ۔ آج اگر مسلمانوں کے بڑے بڑے ادارے ہر جگہ ہوتے تو ہمیں کسی اور کے کالج میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی اور کوئی شیطان ہماری بیٹیوں کے حجاب اور نقاب کو اتار نہیں پاتا۔ اس وقت سب سے بڑا مدعا جو ملک ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پر چھا چکا ہے وہ ہے گستاخ رسول نوپور شرما کی گرفتاری کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ مودی جی سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے اندھ بھکتوں کی طرح بے وقوف ہے۔ مودی جی نے ایک لالی پاپ دیا، ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ تھمایا کہ لو جی ہم نے دونوں کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن پوری دنیا میں احتجاج آندولن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پوری دنیا کا یہ کہنا ہے کہ ان کو صرف پارٹی سے نکال دینا کافی نہیں بلکہ ان
शैतानों को और ख़ास तौर से इस खबीस औरत को जेल की सलाखों में ठूसा जाए। जब तक गिरफ्तार करके इन्हें जेल की सलाखों में ठूसा नहीं जाएगा तब तक के एहतजाज आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि नौपोर शर्मा को बाकायदा मुंबई से मुंब्रा पुलिस स्टेशन में हाजिरी का नोटिस भेजा जा चुका है और इमाम काउंसिल ने यह डिमांड भी किया है कि नौपोर शर्मा को बयान के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया जाए। एक्चुअल में होना तो ये पहले ही चाहिए था, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत। एक जुमला मैंने कहा जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मैंने जुमला कहा था ना कि जो रब से नहीं डरा वो अरब से डरा। लेकिन अगर रब से डर कर खुदा के बंदों के साथ इंसाफ कर लिया जाता और सबके धर्म का एहतराम कर लिया जाता तो आज मुल्क के इतने बुरे दिन नहीं आते। खैर मुल्क के बुरे दिन आए, बीजेपी या मोदी के बुरे दिन नहीं आए। बीजेपी और मोदी के अनभक्त और गोबर भक्त तो मौजूद है, लेकिन इन पर कार्रवाई न होने की वजह से जो हमारे हिंदू भाई, चाहे भारतीय भाई, चाहे वो किस जात और धर्म के हो, जो बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो रही है और उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। इसलिए मैं मोदी जी से कहूंगा कि तुम्हारा नुकसान तो नहीं, बीजेपी का नुकसान तो नहीं, लेकिन भारत और भारतीयों का बड़ा नुकसान तुमने कर दिया। आखिरी बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है, वो भी इसी से जुड़ी हुई और मुताल्लिक खबर है। आप जानते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPB एक मुत्तहदा ऐसा इदारा है जिसमें मुसलमानों के तमाम मसलक और तमाम जमात और तमाम पंथों के लोग मुत्तहिद होकर बाकायदा साथ हैं और एक साथ किसी भी मसले पर आवाज़ उठाते हैं। ख़ासतौर से शरई मसाइल में दखल अंदाजी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा प्लेटफार्म है जो मजबूत तरीके से आवाज़ उठाता है। उन्होंने भी ये कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये कहा है कि मोदी जी और केंद्र सरकार से उन्होंने कहा है कि बेवकूफ़ न बनाओ, लॉलीपॉप न दो, टॉफ़ी और चॉकलेट न दिखाओ। पार्टी की सदस्यता से और मेंबरशिप से इन खबीसों को निकालना मसले का हल नहीं है, बल्कि इनको जेल की सलाखों में ठूंसा जाए। आपको याद होगा, मैं बार बार कहता हूं कि हम किसी धर्म की मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि हमारा कुरान, हमारे प्रेषित, हमारे नबी भी इजाज़त नहीं देते। इसलिए हम मुसलमानों से भी कहते हैं कि किसी के धर्म का मजाक न उड़ाए, और खुदा का शुक्र है मुसलमानों की तरफ से मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान सब्र कर रहे हैं, लेकिन जायज़ तरीके से एहतजाज अब दुनिया भर में जो हो रहा है, इसके असरात बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं कि न झुकने वाला 56 इंच का सीना भी झुकता हुआ नजर आ रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।